بی اے بی ایس سی بی کام سال اول کے تمام طلباء و طالبات، ہم پڑھ رہے تھے مصطفیٰ حسین کا تحریر کردہ خاکہ یادوں میں بسا آدمی۔ یہ خاکہ پڑھ رہے تھے۔ یہ خاکہ مصطفیٰ حسین نے جو ہے لکھا ہے مخدوم محی الدین پر۔ اور اس کے خاکہ نگار ہے مصطفیٰ حسین۔ مصطفیٰ حسین کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے۔ ہم مخدوم محی الدین کا یہ خاکہ پڑھ رہے تھے، جس میں مخدوم محی الدین جو ترقی پسند تحریک کے ایک بہت بڑے لیڈر تھے، جو انقلابی شاعر بھی تھے اور مزدور طبقے کے لوگوں کو یہ بیدار کرنے کا کام کیا کرتے تھے۔ اس خاکے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ حسین اپنے یادیں جو مخدوم محی الدین سے جڑی ہوئی ہے اس کا ذکر یہاں پر کر رہے ہیں۔ انہوں نے مختلف واقعات کے ذریعے مخدوم محی الدین کو اور ان کے خیالات کو، ان کے نظریے کو یہاں پر پیش کیا ہے۔ انڈر گراؤنڈ سے لے کر ان کے ایک اچھے شاعر اور مصطفیٰ حسین کے اچھے دوست بننے تک کا واقعہ یہاں اس سے پہلے ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ ابھی یہاں پر ہم نے جب لاسٹ اس میں دیکھا ہے تو ان کے مزاحیہ لطیفے جو ہے وہ یہاں پر بھی اس کا ذکر کیا گیا کہ بھائی کہا گیا کہ شاعری بہتر ہے کہ مصور۔ مخدوم محی الدین نے جب کہا سعید بن محمد سے کہ بھائی آرٹسٹ جو ہے، مصور جو ہے، بھائی یہ جو شاعری ہوتی ہے اس کو سب زندگی کی ترجمانی بیان کرتا ہے، لیکن مصوری میں وہ اس طریقے سے بیان نہیں کر سکتا۔ سعید بن محمد نے کہا کہ بھائی کون سی بڑی بات ہے، کوئی بھی چیز کو ہم اپنے رنگوں میں ڈھال کر وہ چیز کو بیان کر دیتے ہیں۔ تو مخدوم محی الدین نے کہا ٹھیک ہے بھی کوئی بات نہیں، ایک مصرع ہے، اس مصرے کو آپ کلر کر کے بتاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی سی بڑی بات ہے، بولیے مصرع۔ تو کہا گیا کہ پنکھڑی ہی ایک گلاب کی سی ہے۔ بولا کوئی مسئلہ نہیں، بولے گلاب اتارتا ہوں، اس کی پنکھڑی اتارتا ہوں، اس کو کلر دے دیتا ہوں، ہو گیا بولے مصرع۔ تو مخدوم محی الدین نے کہا ٹھیک ہے بھائی، یہ تو تم نے یہ کر دیا مگر پورا مصرع ابھی نہیں ہوگا، کیوں؟ تو مصرے کی جان جو ہے وہ سی ہے، سی کی سی، تو سی کو پینٹ کر کے بتاؤ۔ تو وہاں پر آ کے سعید بن محمد پریشان ہو گئے، اور جب مخدوم محی الدین نے کہا کہ نہیں بھائی آج تو تم سی کو پینٹ کر کے ہی رہو گے ورنہ یہاں سے جا نہیں سکتے۔ جب سعید بن محمد نے دیکھا کہ اپنی جان پہ بن آئی ہے تو وہاں سے وہ بھاگ گئے۔ یعنی اس طریقے سے بھی ادبی شاعری لطیفے بھی ہوا کرتے بڑھتے۔ مجھے اس وقت مخدوم کا وہ مضمون یاد آ رہا ہے جو انہوں نے حیدرآباد کے اردو ادیبوں اور شاعروں کے بارے میں بزبان انگریزی السٹریٹ ویکلی آف انڈیا میں لکھا تھا۔ دیکھیں السٹریٹڈ ویکلی آف انڈیا، ویکلی آف انڈیا، اس میں لکھا تھا مضمون کا چونکہ پہلے سے اعلان ہو چکا تھا، اس لیے جس دن ویکلی کا شمارہ حیدرآباد پہنچا اردو ادیبوں اور شاعروں نے دھڑا دھڑ اس کی کاپیاں خرید لی۔ نیوز پیپر اسٹال والا سخت حیران کہ اردو شاعروں کو آج کیا ہو گیا کہ انگریزی کا رسالہ خریدے چلے جا رہے ہیں۔ میں عابد روڈ سے گزر رہا تھا کہ حیدرآباد کے ایک بزرگ شاعر ویکلی کا شمارہ ہاتھ میں پکڑے میرے پاس آئے اور کہنے لگے بھائی اس میں مخدوم کا مضمون کہاں ہے بتاؤ۔
میں نے مخدوم کا مضمون نکال کر دکھایا تو بولے اچھا اب یہ بتاؤ کہ اس میں میرا نام کہاں ہے۔ پہلے تو میں بڑی دیر تک اپنا نام مضمون میں تلاش کرتا رہا، یہ نہ ملا تو شاعر موصوف کا نام تلاش کرنے لگا، حسب توقع یہ بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ میں اسی بیچ مجھے ایک شرارت سوجی، میں نے سلیمان عریب کے نام کے نیچے ایک لکیر کھینچتے ہوئے شاعر موصوف سے کہا لیجئے قبلہ یہ رہا آپ کا نام۔ شاعر موصوف ویکلی کے شمارے کو سینے سے لگائے خوش خوش چلے گئے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد مخدوم انہیں مل گئے تو انہوں نے بڑی احسان مندی کے ساتھ مضمون میں ان کا نام شامل رکھنے کا شکریہ ادا کیا۔ مخدوم نے کہا قبلہ آپ کو کس نے بتایا کہ آپ کا نام مضمون میں شامل ہے؟ وہ بولے ابھی مصطفیٰ نے مجھے بتایا ہے۔ مخدوم بولے مولانا مصطفیٰ کو بھی اتنی ہی انگریزی آتی ہے جتنی کہ آپ کو آتی ہے، جائیے جائیے آپ کا نام میں نے نہیں لکھا ہے۔ دیکھیے کس طریقے سے کہا گیا کہ مخدوم محی الدین کی انگریزی کے بارے میں ذکر کریں کہ مخدوم محی الدین کا ایک مضمون جو ہے آرٹیکل جو تھا وہ حیدرآباد کے اردو زبان کے شاعروں کا ذکر تھا کہ بھئی اردو کے حیدرآباد کے کون کون سے اردو شاعر و ادیب ہیں۔ تو پتہ چل گیا تھا کہ بھئی ایسا مضمون لکھا گیا ہے، تو جس دن آنے والا تھا ویکلی تھا یہ شمارہ، تو لوگ دھڑا دھڑ انگریزی پیپر لینے کے لیے دوڑ پڑے۔ جو بک پیپر بیچنے والا وہ پریشان کہ اردو والے جو شعراء ہے وہ ادیب ہے آج انگریزی پیپر کیوں لے رہے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ بھئی اس میں جو آرٹیکل لکھا ہے کہ بھئی حیدرآباد میں اردو ادیب و شعراء، تو سب ہر کوئی یہ چاہ رہے تھے کہ اس میں میرا نام لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا، یہ دیکھ رہے تھے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس میں ایک بڑے بزرگ بھی آ گئے، یہ ہاتھ میں وہی شمارہ لے کر اس اخبار والے کے پاس کے بولے بھئی اس میں تو مخدوم کا کون سا آرٹیکل ہے بتاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو انگریزی کچھ نہیں آتی تھی، صرف کہا گیا کہ بھئی آنے والا ہے پیپر، تو اس طریقے سے تو ٹھیک ہے۔ تو وہ پیپر لے لیا گیا، تو ان کو پوچھے بھئی کہاں ہے مخدوم کا یہ بتا، تو اس اخبار والے نے انہیں بتا دیا کہ بھئی یہ پیج پر یہ صفحے پر یہ مخدوم محی الدین کا آرٹیکل یا مضمون چھپا ہے۔ تو وہ دیکھے بھئی ٹھیک ہے اچھی بات ہے، وہ تو لے لے، پھر اس میں غور سے دیکھتے رہے۔ اب انگریزی تو اتنی زیادہ آتی نہیں تھی، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھئی کیا ہے کہ بھئی دیکھنے کے بعد اپنا نام تلاش کر رہے، نہیں ملا انہیں، تو بولے بھئی ٹھیک ہے ایک کام کرو، مصطفیٰ حسین وہیں پر تھے تو ان سے کہا کہ بھئی ایک کام کیجئے کہ اس میں میرا نام ہے کیا دیکھ لیجئے۔ تو اس میں دیکھ رہے تو بھئی مصطفیٰ حسین کو بھی اتنی انگریزی نہیں آتی تھی جتنا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس مضمون میں ایک شاعر کا نام تھا، اس کا نام تھا سلیمان عریب۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ آیا جب ذکر تو وہاں پر تھا، تب وہ حضرت نے پوچھے بھئی وہ مولانا بزرگ تھے، ذرا بزرگ شخصیت تھی، تو انہوں نے پوچھا تو ان کو بھی انگریزی کہاں سے آتی ہے، تو بالکل لیکن کہہ رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے بھی بولے دیکھے غور سے، اب ان کو بھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو ایک پین نکالے اور کیا کرے جو سلیمان عریب کا نام تھا اس کے نیچے ایسی لکیر مار دی کہ یہ رہا چیزا تمہارا اس میں نام۔ اب وہ بہت خوش ہو گئی کہ اتنے مخدوم محی الدین جیسے اتنے بڑے شاعر نے جب حیدرآباد کے شعراء و ادیبوں کا ذکر کیا تو پھر اس میں میرا بھی نام ہے۔ بہت خوش ہو گئے، خوش ہو کے چلے جا رہے ہیں راستے سے کہ راستے میں ہی مخدوم محی الدین سے ملاقات ہو گئی۔ اور مخدوم محی الدین صاحب ملاقات ہوئی تو بزرگ نے کہا کہ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ عزت بخشی اور حیدرآباد کے نامور ادیب و شعراء میں میرا نام شامل رکھا۔ تو مخدوم محی الدین پریشان کہ بھئی ایسا کیسا ہو سکتا ہے، میرے آرٹیکل میں تو یہ بزرگ کا تو نام نہیں ہے، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے بولے میں نے تو نام نہیں لکھا ہے۔ کیا یہ ہے؟ مصطفیٰ سے پوچھا میں نے آپ کی، مصطفیٰ حسین سے، تو انہوں نے بولے کہاں ہی بتاؤ، تو انہوں نے بتایا یہ دیکھو مصطفیٰ حسین نے مجھے بتایا کہ یہ میرا نام ہے، اس پہ ٹک کیا ہوا ہے۔ تو جب مخدوم محی الدین نے یہ بات بیان کی کہ مصطفیٰ حسین کو بھی انگریزی بالکل نہیں آتی، یعنی جتنی آتی ہے جتنا وہ بزرگ کو آتی تھی اتنی ہی انگریزی مصطفیٰ حسین کو بھی آتی ہے۔ تو خیر اس طریقے کے بھی کچھ لطائف بن جاتے ہیں۔
آگے دیکھیے، اس مضمون کے بعد حیدرآباد کے کئی نوجوان ادیبوں کو مخدوم سے شکایت ہو گئی۔ ایک دن اورینٹ ہوٹل میں یہی مضمون زیر بحث تھا۔ مخدوم بولے، بھائی ادیب اور شاعر کو اپنے نام اور شہرت سے بے نیاز رہنا چاہیے، اس کا نام یا کلام چھپے نہ چھپے اس سے تو بے تعلق رہنا چاہیے۔ اب اورینٹ ہوٹل میں جب مخدوم محی الدین صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو وہی اس طریقے سے جب اس طرح آرٹیکل چھپتا ہے یا نام وغیرہ آتے ہیں تو یقیناً کوئی نہ کوئی انعام ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس قابل نہیں رہتے ہیں مگر امید رکھتے ہیں کہ اس ناموں میں شامل ہو جائے۔ تو خیر یہ اس میں نام نہ آنے کی وجہ سے کئی نوجوان جو شاعر تھے وہ کیا ہو گئے، ان سے شکایت ہو گئی کہ وہ مخدوم محی الدین نے ہمارا نام نہیں لیا اس میں، اس طریقے سے۔ جب اورینٹ ہوٹل میں جب بحث چل رہی تھی، باتیں ہو رہی تھی، تو جب اس طریقے کی شکایت کی گئی تو مخدوم محی الدین نے کہا کہ بھئی شاعر یا ادیب جو ہے وہ اس کو اپنے نام یا اس کو اپنے کام کی شہرت کا اس سے بے نیاز ہونا چاہیے۔ مطلب اس کو اپنے نام، صرف نام کرنے میں یا نام لوگ لے یا اپنے کو پہچانے لوگ، اس کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس سے بے نیاز ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بحث ختم ہو گیا اور دوسرے مسائل زیر بحث آ گئے، مگر اسی بیچ مجھے پھر ایک شرارت سوجی۔ میں نے بالکل ہی بے نیاز ہو کر کہا، مخدوم بھائی آپ کی ایک نظم دلی کے ایک رسالے کے تازہ شمارے میں بڑے اہتمام کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔ بھائی ایک دم کیا ہے، اس طریقے سے انہوں نے تو کہہ دیا کہ بھئی شاعر کو کیسے ہونا چاہیے، شہرت سے بے نیاز ہونا چاہیے۔ مطلب صرف نام چھپنے اور واہ واہ ہونے سے ہی خوش نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ صرف کام تو جو کر رہا ہے دلی تسلی اور لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے کام ہوتا ہے، اس لیے بے نیاز ہونا چاہیے۔ جب بات ہو گئی جہاں کے وہاں یہ بحث ختم ہو گئی، دوسرے باتوں پر بات ہوئی اور جب اختتام کو پہنچ رہی تھی تبھی مصطبیٰ حسین کو کیا ہوا، ایک شرارت سوجی کہ بھئی کیا کیا جائے۔ تو ایک دم انہوں نے کہا کہ ارے مخدوم بھائی ایسا ہو گیا ہے کہ بھئی دلی کا ایک تازہ شمارہ ہے، اس میں کہا گیا کہ بھئی آپ کی نظر بہت اچھے سے کیا ہوئی، شائع ہوئی، تو یہاں پر ریئیکشن کیسا ہونا چاہیے، کیا بات ہونی چاہیے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کے بعد کیا ہوا، تو پوچھا کون سے رسالے میں، بھئی ٹھیک ہے بھئی ہوا نا، ٹھیک ہے۔ جب مخدوم محی الدین نے مصطبیٰ حسین سے پوچھا کہ بھئی ٹھیک ہے دلی کی اس میں چھپی ہے مگر کون سا رسالہ تھا یہ بھی نام بتاؤ۔ میں نے کہا مجھے نام تو یاد نہیں مگر عابد روڈ کے بس اسٹاپ والے بک اسٹال پر ابھی میں یہ رسالہ دیکھ کر آ رہا ہوں۔ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں نے ابھی دیکھا ہوں، کہاں پر، عابد جو روڈ ہے، عابد جس کو بولا جاتا ہے، اس روڈ پر یعنی وہاں پر ایک بک اسٹال تھا، بک اسٹال کے اوپر وہ رسالہ لگا ہوا تھا اور میں نے اس کے اندر دیکھا، نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ مخدوم تھوڑی دیر تو انجان اور بے تعلق بنے رہے، پھر اچانک کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے جیسا کہ ان کی عادت تھی، پھر بولے اچھا اب چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدموں سے باہر نکل گئے۔ میرے ساتھ کچھ احباب بھی بیٹھے تھے۔ میں نے کہا مخدوم بھائی یہاں سے سیدھے بک اسٹال پر جائیں گے، چلو ہم بھی چلیں۔ ہم لوگ بک اسٹال پر پہنچے تو مخدوم سچ مچ وہاں موجود تھے اور رسالوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ جو ہی ہم پر ان کی نظر پڑی انہوں نے فلک شکر خیقہ لگایا اور بولے کیوں یہ مسخرے ہم سے بدمعاشی کرتا ہے۔ میں نے کہا مخدوم بھائی میں تو صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ شاعر اپنے کلام سے کس حد تک بے نیاز رہ سکتا ہے۔ دیکھیے کہہ رہا ہے کہ بھائی جب اس طریقے کی بات ہوئی کہ دلی کے ایک شمارہ، تازہ شمارہ آیا ہوا ہے بک اسٹال پر، عابد روڈ پر، میں نے اس میں دیکھا ہے، جبکہ کچھ وقت پہلے بھی مخدوم محی الدین نے یہ کہا تھا کہ وہ شاعر کو اپنی شاعری کے نام سے اور شہرت سے بے نیاز ہونا چاہیے، مطلب اس کی فکر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جب مصطبیٰ حسین نے جب مخدوم محی الدین کے تعلق سے کہا کہ بھئی آپ کی نظم چھپی ہے تو وہ سیدھا بک اسٹال پر گئے اور اس کو ڈھونڈتے رہے کہ بھئی ارے کہاں ہے کہاں نہیں، اس طریقے سے۔ تو لیکن جب مصطبیٰ حسین وغیرہ بھی ان کے پیچھے ہی گئے اور دیکھا تو جب نظر ملی تو وہ مخدوم محی الدین سمجھ گئے کہ بھئی اس نے مصطبیٰ حسین نے کیا کیا ہے، ہمارے ساتھ بہت بڑا مذاق کیا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں وہ اس کو پہچان لیا اور اس کو کہا کہ بھئی مسخرے یعنی مذاق کرنے والے یہ ہم سے بدمعاشی کرتا ہے۔ تو مصطبیٰ حسین نے کہا جی نہیں بدمعاشی نہیں کر رہا ہوں، لیکن صرف اور صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ شاعر یا ادیب جو ہے
وہ اپنی شہرت سے بے نیاز نہیں رہ سکتا. اس پہ کیوں تو کچھ وقت پہلے ہی انہوں نے یہ بات کہی تھی اور اس کے فوری بعد اس طریقے کا عمل ہو رہا ہے. تو یہاں پر یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ ایسی چیزیں ہوتی ہے، شاعر و ادیب کو شہرت سے بے نیاز نہیں رکھا جا سکتا. خیر، مخدوم کو حیدرآباد سے بے پناہ پیار تھا، جسے وہ ہمیشہ وطن مألوف کہا کرتے تھے. حیدرآباد مخدوم کے اندر تھے اور مخدوم حیدرآباد کے اندر. حیدرآباد کی گلی گلی میں ان کے چرچے تھے. حیدرآبادیوں نے انہیں ٹوٹ کر چاہا بھی. ڈاکٹر راج بہادر گوڑ نے تو اپنے گھر کا نام ہی چمیلی کا منڈوا رکھ کر چھوڑا تھا، جو مخدوم کی ایک مشہور نظم کا عنوان ہے. لوگ اپنے گھروں کے نام رکھتے ہیں، ڈاکٹر گوڑ نے اپنے گھر کا عنوان رکھا تھا. اگرچہ اپنے گھر میں معنویت پیدا کرنے کے لیے چمیلی کی بیل بھی لگا رکھی تھی، مگر اب بھی ان کے گھر میں چمیلی کا منڈوا کم اور مخدوم کی نظم زیادہ نظر آتی ہے. دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ حیدرآباد اور مخدوم محی الدین کا جو رشتہ ہے وہ بہت گہرا تھا. مطلب ایک دوسرے کو بہت زیادہ مخدوم محی الدین کو حیدرآباد بہت اچھا لگتا تھا، اسی لیے کہا گیا کہ اس کو وطن مألوف کہا گیا. اس پر اور یہی بات ہے. اور مخدوم محی الدین جتنا حیدرآباد کو چاہتے تھے، کہہ رہے ہیں کہ بالکل اسی طریقے سے حیدرآباد کے لوگوں نے بھی مخدوم محی الدین کو بہت دل سے چاہا اور ان کی عزت کی. اسی لیے کہا گیا کہ مخدوم محی الدین کے اندر حیدرآباد بستا ہے اور حیدرآباد کے اندر جو ہے وہ مخدوم محی الدین بستے ہیں. ہر جگہ گلی گلی میں حیدرآباد کے مخدوم محی الدین کا نام مشہور تھا. یہاں تک کہ کہا گیا کہ ڈاکٹر راج بہادر گوڑ جو اردو کے اچھے ادیب بھی ہے، راج بہادر گوڑ، انہوں نے